پشاوری نمکین گوشت ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کا لک دیکھیں، ماشاءاللہ بہترین اس کا لک ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہے۔ اوریجنل پشاور نمکین گوشت ریسیپی ہے۔ اس سے ناظرین آپ کو عید قربان کے گوشت کا ایک اور ذائقہ مل گیا انشاءاللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے پشاوری نمکین گوشت انشاءاللہ۔ ناظرین عید قربان کے گوشت کے سلسلے میں یہ آپ کے لیے گوشت کا ایک نیا ذائقہ ہے انشاءاللہ یہ بھی بہترین ذائقہ ہے، بالکل الگ ذائقہ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کو بھی آپ اسپیشلی عید قربان کے موقع پر چونکہ گوشت کی کثرت ہوتی ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ اپنے مینیو میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین میں نے لیا ہے 800 گرام گوشت، یہ بغیر ہڈی کا گوشت ہے۔ ان سب سے پہلے ہم اس پر ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون نمک، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو ہم اچھی طریقے سے نمک کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ ہمارا جو بوٹی ہے اس کو نمک مل جائے۔ ناظرین اس میں نے تھوڑی سی چربی لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ناظرین، چربی میں اس میں کم ڈالوں گا انشاءاللہ، اس کی جگہ میں گھی ڈالوں گا، کیونکہ آج کل جو ہے ناظرین یہ جو ٹریڈیشنل اس کی جو ریسیپی ہے اس میں تو چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج کل ہر جو دوسرا بندہ ہے اس کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اس لیے ناظرین یہ میں ہٹ کے ریسیپی بنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ چربی کے ساتھ یہ پھر بہت باری بھی ہو جاتا ہے، ہر بندہ اس کو جو ہے وہ کھا نہیں سکتا۔ 2 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے گھی، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو بھی ابھی میں جو چربی یوز کروں گا کم سے کم چربی میں نے یوز کرنی ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ بہت کامن ہے آج کل، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے نیچے میں نے چربی رکھ دی اور یہ تھوڑی سی چربی جو ہے یہ کافی ہے، یہ اس میں اپنا ٹیسٹ چھوڑے گی انشاءاللہ، تو ٹیسٹ آپ کو وہی روش والا ملے گا لیکن کولیسٹرول کا زیادہ مسئلہ نہیں کرے گی۔ اس کے اوپر ناظرین یہ جو گوشت ہے اس کو ہم اس طرح رکھیں گے، بالکل باٹم میں نے گھی ڈال دیا ہے، اس کے اوپر میں ابھی یہ گوشت جو ہے یہ اس طرح سیٹ کر کے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، گوشت میں نے رکھ دیا ہے۔ اب ٹماٹر جو ہے وہ آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا جو سٹائل یہ ہے کہ میں اس کو بیچ میں سے کاٹوں گا اور اس طرح رکھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ اس میں ٹماٹر کا بہترین اس میں ناظرین ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اور ٹماٹر میں نے، اور یہ ناظرین جو پھول ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کیا ہے، لہسن کا پھول، اس کو ہم بیچوں بیچ رکھ لیں گے، اور پیاز جو ہے اس کو بھی ناظرین میں جو ہے اس کو بیچ میں سے اس طرح کاٹ دوں گا، اور پیاز بھی میں اس کے بیچوں بیچ ایڈجسٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ 4 عدد سبز مرچ ہیں، یہ بھی ہم اس میں رکھ لیں گے۔ مرچیں اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں زیادہ مرچیں بھی رکھ سکتی ہیں۔ اور ناظرین یہ ہے کالا مرچ ثابت، یہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے۔ یہ ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ پانی، چونکہ ناظرین اس میں ٹماٹر اور پیاز اور گوشت اپنا پانی بھی چھوڑے گا، لیکن ہم پھر بھی اس میں سیفٹی کے لیے 1 کپ پانی ڈالیں گے، کیونکہ اس کو ہم 2-3 گھنٹے کے لیے پکائیں گے تو رسک نہیں لینا چاہیے، پانی کہیں بھی نہیں جاتا، ویسی بھی روش میں تھوڑی سی یخنی ساتھ ہوتی ہے۔ اور ناظرین 2 ٹیبل سپون یہ لیموں کا رس ہے، یہ بھی اس میں بہترین ذائقے کے لیے ڈالنا چاہیے۔ اب
اس پر ہم لگائیں گے آٹا۔ اسی طرح ناظرین یہ دیکھیں ہر طرف جو ہے آٹا میں نے اس طرح لگا دیا ہے اس پر، اور اس کا مقصد یہ ہے اس کے اوپر ابھی ہم ڈھکن رکھیں گے اس طرح، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹیم یہ ہانڈی کے اندر رہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی ہانڈی کے باہر سٹیم نہیں جانا چاہیے۔ اس کو میں نے پریس کر دیا، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین۔ یہ جو آٹا ہے اس کو میں تھوڑا سا دبا دوں گا اس طرح، تاکہ یہ جو ہے بالکل اس طرح یہ اس کے اندر کا سٹیم جو ہے وہ اندر ہی رہے۔ ناظرین ابھی تک میں نے فلیم آن نہیں کیا، آپ لوگوں میں تب تک فلیم آن نہیں کرنا جب تک اس طرح ساری چیزیں فائنل نہ ہو جائیں۔ اب ناظرین میں فلیم آن کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین، فلیم میں نے آن کر دیا، فلیم ابھی میں نے میڈیم پہ رکھا ہے۔ ناظرین اس کو 5 منٹ کے لیے ہم میڈیم آنچ پر پکائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب میں آنچ کو بالکل دم والی آنچ کر دوں گا ابھی، اور اس کو پکائیں گے 2 سے 2.5 گھنٹے تک انشاءاللہ 2 گھنٹے کے بعد ملیں گے۔ ناظرین 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارا نمکین روش بالکل انشاءاللہ ریڈی ہوگا۔ اب میں چولہا بند کر دیتا ہوں۔ اس میں سے ڈھکن ہٹانے کے لیے ناظرین اس کو چونکہ یہ اس کے ساتھ لگ چکا ہے، اس لیے اس پہ اسی طرح چھری سے اس کو سائڈ سے کاٹنا ہوگا۔ دیکھو اندر سے بھاپ نکل رہا ہے، سٹیم نکل رہا ہے، آپ نے ایک دم ڈھکن نہیں اٹھانا، تھوڑا سا اس میں سے سٹیم نکل جائے پھر اس ڈھکن کو انشاءاللہ ہم ہٹائیں گے۔ ہر طرف سے اس طرح ہم اس کو الگ کریں گے آٹے کو۔ یہ الگ ہو گیا ہے اور سائڈ میں سے سٹیم نکل رہا ہے ناظرین، یہ سٹیم ذرا نکل جائے انشاءاللہ پھر سے ڈھکن ہٹائیں گے۔ ناظرین ڈھکن اب اس میں سے ہم ہٹائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارا جو نمکین گوشت ہے وہ بالکل زبردست ریڈی ہے، گوشت اس کا بہترین پک چکا ہے ناظرین، ٹھیک ہے ناظرین، بہت گرم ہے، اس کا ٹماٹر بھی زبردست پک چکا ہے ماشاءاللہ۔ اس کو ناظرین میں فائنل لک کے لیے ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ پشاوری نمکین گوشت ہمارا بالکل ریڈی ہے، آپ اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ بہترین اس کا لک ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہے، اوریجنل پشاور نمکین گوشت ریسیپی ہے، بہترین ریسیپی ہے۔ اس سے ناظرین آپ کو عید قربا کے گوشت کا ایک اور ذائقہ مل گیا انشاءاللہ۔ ناظرین یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین ریسیپی کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں ناظرین، بہت شکریہ، السلام علیکم۔